ایسی بھاری چیزیں جو یہاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فقل ینسفھا ربی نصفا، کہہ دیجئے یعنی جواب دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ فیذرھا قاعا صفصفا، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ ہی کوئی ابھار، یعنی نہ کوئی ٹیر دیکھو گے اور نہ ہی کوئی ابھار دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، یہ وہ دن ہوگا، اس دن یتبعون الداعی، یہ سب لوگ داعی کی پیروی کریں گے، داعی کے پیچھے اس طرح چلیں گے کہ لا عوج لہ، کہ اس کے سامنے کوئی ٹیر نہیں دکھا سکیں گے، وہاں ان کی ساری ٹیر نکل جائے گی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بھناہٹ سی، سرسراہٹ سی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا، اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو یقیناً جانتا ہے، یعلم، وہ تو جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ لوگ اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سارے کے سارے چہرے جھک جائیں گے للحی القیوم، حی و قیوم کے آگے۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور وقد خواب، نامراد ہو چکا ہوگا، نامرادی مقدر ہو چکی ہوگی، من حمل ظلما، جس کسی نے بھی ظلم کا بوجھ لادا ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ مومن ہوگا، یعنی ایمان مومنانہ حالت میں، فلا یخاف ظلما ولا حدما، وہ اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے یہ وحی جو ہے ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں تنبیہات کو ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا یہ قرآن ان میں سے کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے، ان میں کچھ یاد دہانی کا مادہ ان کا برانگیخت کرے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و بالا ہے، یعنی اونچی شان والا ہے جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ دعا کرتے رہا کیجیے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار زدنی، اضافہ فرما، مجھے ترقی عطا فرما، علماً علم میں۔ وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو سے بھی اس بات کا عہد لیا تھا، یعنی ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، من قبل، اس سے پہلے، فناسیا، لیکن ان سے بھول ہو گئی، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی وہ جو ان کا ارادہ ہوا تھا جو کہ نسیان کی بنیاد پر تھا، اس ارادے میں ہم نے ان کی پختگی نہیں پائی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، وہ انکاری ہو گیا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ جو ہے یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما، دیکھو یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا پائے، من الجنہ، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا پائے، فتشقا، بصورت دیگر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تو تمہارا اس جنت میں، ان لک تمہارا حق ہے، اللہ تجوع فیہا، کہ تم نہ تو یہاں بھوکے ہوگے، ولا تعرا، نہ ننگے، یعنی یہاں نہ بھوک تمہیں ستا سکے گی، نہ عریانی کا خدشہ ہوگا۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی،
اور نہ تمہیں یہاں کوئی پیاس پریشان کر سکے، پیاس سے پریشانی ہوگی، ولا تضحیٰ، اور نہ ہی دھوپ کی کوئی تکلیف ہوگی، تو یعنی نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ ہی دھوپ میں تپو گے۔ فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فقال یا آدم، کہ فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قالا، کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے زندگی جاویدانی، جس نے جاویدانی زندگی حاصل ہو، کہ تجھے ہمیشہ رہنے والا معاملہ ہو جائے، وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی مل جائے کہ لا یبلا، جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ فآکلا منہا، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، فبدت لہما سوآتہما، تو ان پر ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما، تو وہ دونوں گانٹھنے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنتی، جنت کے درختوں کے پتے، وعصا آدم ربہ، اور آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا، فغوا، اور بھٹک گئے، ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول کی، وہدا، اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اور اللہ نے اس کے بعد فرما دیا، تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، یہاں سے نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری زیجات سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کے لیے زندگی بہت تنگی والی ہوگی، اسے بہت تنگ زندگی ملے گی، اس کی تنگ معیشت ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، یعنی اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی عاما، تو وہ شخص پھر اس دن کہے گا، ربی، میرے پروردگار، لم حشرتنی عاما، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جب کہ میں تو دنیا میں بینائی والا تھا، آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، کذالک، اسی طرح، اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، مگر تو نے انہیں نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا، ولم یؤمن بآیات ربی، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، تو کیا انہیں ان لوگوں کو اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کر دی، یمشون فی مساکینہم، جو چلتے پھرتے تھے اپنی آبادیوں میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے تو اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ طے کر دی گئی ہوتی، لکان لزاما، تو ایک وقت لکان لزاما واجل مسمى، تو ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا اگر ہوتا، تو لکان لزاما، تو یہ عذاب تو ان کو چمٹ چکا ہوتا، یعنی لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے یہ بات طے کر نہ دی گئی ہوتی، وہ اجل مسمى، اور وہ وقت میعاد اس کا مقرر نہ کیا گیا ہوتا، لکان لزاما، تو یہ عذاب تو ان کو آ ہی چمٹا تھا، چمٹ چکا ہی تھا۔ فاصبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر جو وہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو برداشت کیجئے، اس پر صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، کو خوشی ہو جائے، خوشی مل جائے، آپ راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عینیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے، اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو ہم نے کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق، یہ چمک دمک دنیاوی زندگی کی، زہرۃ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں، ورزق ربک خیر و ابقی، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے، وامر اہلک بالصلاۃ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تقوی کا ہی ہے، وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور یہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں لے آتے، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ تو یعنی کیا ان کے پاس نہیں آئی وہ روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھی؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم انہیں اس یعنی قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم اس کی آیتوں کی، آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے، تو یعنی ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے تاکہ بچ جاتے اس برے انجام سے۔ کل متربص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، فتربصوا، پس تم لوگ بھی انتظار کرو، فستعلمون، تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں، ومن اہتدی، اور کون ہے جو ہدایت پا گیا، اور ومن اہتدی، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے۔ تو یہ حقیقت کھل جائے گی جو آج تمہیں پتہ نہیں چل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی آیتوں کی برکت سے اس حقیقت کا نور ہمارے سینے میں روشن رکھے، تاکہ ہم قرآن کی آیتوں سے مکمل طور پر، صحیح طور پر استفادہ کر سکیں، اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کر سکیں، اس کو سمجھ کر اپنے دماغ اور دل کو منور کر سکیں، اور اس کو پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔